ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، میں ہوں زائد عباس اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت انسان کئی دہائیوں سے ہمسائے سیارے یعنی مریخ پر زندگی گزارنے کے آثار تلاش کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اس 5 فٹ کے آدم ذات کو کئی کامیابیاں بھی ملی ہیں۔ آج ہم آپ کو اسی سیارے سے متعلق کچھ حیران کن معلومات فراہم کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آیا انسان مریخ پر زندگی گزار سکتا ہے یا نہیں، اور سال 2020 میں مریخ پر باقاعدہ آمد و رفت شروع ہو سکے گی یا نہیں، اور کیا انسان اپنے قدم مریخ پر جمانے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ ایسے انوکھے اور دلچسپ سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملیں گے، اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ہم درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل ڈسکور دی ورلڈ کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے ملتا رہے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اس اہم موضوع کی طرف۔ معزز دوستو، زمین کے بعد مریخ وہ واحد سیارہ ہے جس پر انسان نے سب سے زیادہ تحقیق کی ہے، جبکہ خلائی کھوجیوں کی بڑی تعداد بھی مریخ کی طرف ہی بھیجی گئی ہے، کیونکہ سائنسدانوں کو امید ہے کہ نظام شمسی میں اگر زمین کے بعد کسی جگہ زندگی موجود ہے تو وہ صرف اسی سیارے پر ہی ممکن ہے۔ حکومتوں کے بعد نجی اداروں نے بھی مریخ پر انسانی بستیاں آباد کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دی ہیں، اور دوستو یوں لگتا ہے کہ جیسے 21ویں صدی کے دوران ہی مریخ پر پہلی انسانی بستی وجود میں آ جائے گی۔ کوئی نہیں جانتا کہ مریخ کس نے دریافت کیا، کیونکہ مریخ کو ہمیشہ اس کی سرخ رنگت کی وجہ سے آسمان پر بآسانی دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے، اس لیے قدیم زمانے میں اس کا نام سرخ ستارہ بھی رکھا گیا تھا۔ حالانکہ یہ ایک سیارہ ہے اور اسے جنگ و جدل اور قہر و غضب کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ مریخ اور زمین میں بہت زیادہ مماثلت ہے، لیکن پھر بھی مریخ ہمارے سیارے زمین سے بہت مختلف ہے، اور اسی حوالے سے پہلا فرق مریخ اور زمین کی کمیت اور ان کی کشش ثقل ہے۔ زمین کے مقابلے میں مریخ کی سطح کی کشش بہت کمزور ہے، جو زمین کے مقابلے میں 62% تک کمزور ہے۔ یعنی سطح زمین پر اگر آپ کا وزن 163 پاؤنڈ ہے تو مریخ پر آپ کا یہ وزن صرف 63 پاؤنڈ رہ جائے گا۔ زمین کے مقابلے میں مریخ کا کرۂ ہوائی یعنی ایٹماسفیرک اول تو بہت ہلکا ہے، اور دوسرا اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی 98% سے کچھ زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ زمینی کرۂ ہوائی میں نائٹروجن سب سے زیادہ یعنی 78% ہے، اس سے کم آکسیجن یعنی 21% ہے، اور مختلف گیسز بہت کم مقدار میں شامل ہوتی ہیں، جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ 0.04% کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریخ کا سارا کرۂ ہوائی صرف ایک گیس یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو ایک دلچسپ حقیقت سے شناسائی بھی دیتے چلیں کہ زمین پر ماؤنٹ ایورسٹ سب سے بلند ترین پہاڑ ہے، لیکن مریخ پر موجود مردہ آتش فشاں اولمپس مانس نظام شمسی میں موجود دریافت ہونے والا اب تک سب سے بڑا پہاڑ ہے، جس کی اونچائی 22 کلومیٹر اور اس کا قطر 600 کلومیٹر تک ہے، جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی 11 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ یعنی مریخ کا آتش فشاں پہاڑ 2 گنا بڑا ہے۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ زمین کا ایک پورا دن یعنی 24 گھنٹے کے مقابلے میں مریخ کا ایک دن صرف 40 منٹ زیادہ طویل ہوتا ہے، یعنی اس کا دورانیہ 24 گھنٹے اور 40 منٹ ہوتا ہے۔ مریخ کا ایک دن سولر ڈے یا مختصراً سول بھی کہلاتا ہے۔ البتہ مریخ کا ایک سال ہماری زمین پر گزرنے والے 687 دنوں جتنا لمبا ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کے مقابلے میں زمین کا مدار خاصا بڑا ہے، جس کا ایک چکر لگانے میں مریخ کو زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ مریخ پر جانے کے حوالے سے سائنسدانوں نے کئی طرح کے تجربات کیے اور روبوٹس بھی مریخ پر بھیجے گئے۔ اب تک درجنوں روبوٹس مریخ کی سطح سے ہو کر زمین تک واپس آ چکے ہیں، جبکہ کئی ایسے بھی ہیں جو ابھی تک مریخ کی سطح پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آنے والے دنوں میں ایک اہم مشن مکمل کیا جائے گا، جسے ایکسو میس مشن بھی کہا جاتا ہے، جس میں روزولینڈ
فرینکلن نامی روبوٹ مریخ کی سطح سے اتارا جائے گا۔ یہ روبوٹ 2021 میں مریخ کے اوگزیا پلین پر اترے گا۔ 300 کلو وزنی یہ روبوٹ یورپین اور روسی خلائی ایجنسیوں کے اشتراک سے بنایا جا رہا ہے اور یہ مریخ کی گرد آلود سطح میں 2 میٹر تک کی ڈرلنگ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈرلنگ کے دوران یہ روبوٹ جو نمونے مریخ کی سطح سے حاصل کرے گا انہیں ایک دروازے کے ذریعے ALD تک پہنچا دے گا، جو ان نمونوں کو پاؤڈر میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر اس پاؤڈر کو ALD میں موجود چھوٹے پیالوں میں رکھ کر ان کا کیمیائی تجزیہ کیا جائے گا۔ معزز دوستو، اس سے پہلے جتنے بھی خلائی روبوٹس مریخ پر بھیجے گئے ان سب نے اصل سوال کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے صرف یہ بات جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا مریخ کی موجودہ یا ماضی کی صورتحال زندگی کے لیے سازگار ہے یا نہیں۔ تاہم روزالینڈ فرینکلن نامی روبوٹ کو ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا ہے۔ یہ روبوٹ پچھلے روبوٹس کے مقابلے میں تیز اور بہترین کارکردگی دینے والا روبوٹ ہے۔ پیارے دوستو، ماضی میں ان تمام روبوٹس کے پاس وہ آلات موجود نہیں تھے جو زندگی کے نشانات کو جان سکیں۔ روزالینڈ فرینکلن ان سب سے مختلف ہے۔ اس میں موجود 54 کلو وزنی ALD کو بنانے کا مقصد پیچیدہ نامیاتی سلموں یعنی آرگن مالیکیولز کو ڈھونڈنا ہے۔ اس جدید روبوٹ میں نصب ALD سسٹم کی مدد سے مریخ سے اکٹھے کیے گئے نمونوں کا جائزہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مریخ کی ارضیاتی ساخت کو سمجھا جا سکتا ہے اور یہ اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ مریخ پر زندگی کے نشان موجود ہیں یا نہیں۔ سسٹم انجینئرنگ کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ اس روبوٹ کا ہر حصہ اپنی جگہ صحیح کام کرے گا یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہر حصے کی تعمیر 3D ماڈلنگ کے ذریعے کی گئی ہے۔ ایئر بس برطانیہ کے انجینئرز روزالینڈ فرینکلن کو مکمل کرنے کے لیے روزانہ 3 شفٹ میں کام کر رہے ہیں۔ فرانس کے شہر ٹولس میں موجود کمپنی کی فیکٹری میں اس روبوٹ کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، جس کی مدد سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس کی ساخت میں مریخ کی پتھریلی سطح پر چلنے کی سخت موجود ہے یا نہیں۔ اس روبوٹ میں مزید تصحیح فرانس میں کی جائے گی، جس کے بعد اسے قازقستان کی مشہور لانچ سائٹ بائیکونور میں منتقل کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، زمین کے مقابلے میں مریخ بہت ہی ٹھنڈا سیارہ ہے، جہاں رات کے وقت درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی کم رہ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مریخ کے قطبین پر نظر آنے والی سفید ٹوپیاں دراصل جمی ہوئی سفید کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی ڈرائی آئس پہ مشتمل ہے، لیکن حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ان میں بھی ویسی منجمد برف ہے جیسے زمینی قطبین پر پائی جاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مریخ پر برفانی عہد بھی جاری تھا، جو کہ آج سے صرف 4 لاکھ سال پہلے ہی ختم ہوا ہے۔ واضح رہے کہ زمین پر سابقہ برفانی عہد کا خاتمہ آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے ہی ہوا تھا۔ دوربین کی ایجاد کے بعد مریخ کے اثرات ختم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی چلے گئے۔ کبھی مریخ پر نہری نظام کا تصور سامنے آیا تو کبھی کسی کو مریخ پر انسانی چہرہ دکھائی دینے لگا، کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان کو امید تھی کہ مریخ پر ہمارے جیسی کوئی نہ کوئی زندگی موجود ہے۔ لیکن بعد کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ مریخ پر زندگی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ البتہ گزشتہ 20 سالہ مشاہدات سے اتنا اندازہ ضرور ہوا ہے کہ شاید اس سیارے پر کروڑوں یا اربوں سال پہلے زندگی اپنی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی تھی، تاہم ابھی بھی اس خیال کی حتمی تصدیق ہونا باقی ہے۔ ویسے تو مریخ سے زمین کا فاصلہ 7 کروڑ 78 لاکھ کلومیٹر ہے، لیکن 2003 میں وہ موقع بھی آیا جب مریخ اور زمین میں فاصلہ 60,000 سالہ تاریخ میں سب سے کم یعنی 5 کروڑ 60 لاکھ کلومیٹر رہ گیا تھا۔ ناسا کا کہنا ہے کہ اب 2227 سال بعد ہی مریخ زمین کے اتنا قریب آئے گا۔ ستمبر 2015 میں ماہرین فلکیات نے مریخ پر کچھ ایسے شواہدات دریافت کیے جن سے اندازہ ہوا کہ شاید وہاں پر بھی گرمیوں کے موسم میں نمکیات یعنی پانی بہتا ہوگا۔ لیکن دوسری بہت سی چیزوں کی طرح یہ دریافت بھی اپنی جگہ تصدیق کی منتظر ہے۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستوں، حالیہ ریسرچ کے مطابق ایک اہم معلومات بھی سامنے آئی ہے جو کہ ماضی کی معلومات سے قدرے مختلف ہے۔ سائنسدانوں کی اس بات سے ثبوت ملتا ہے کہ مریخ کی سطح پر موجود
دراڑوں اور بہتے ہوئے پانی کے نشانوں میں نمکیات بھی شامل ہے۔ یہ مشاہدہ خاصا اہم ہے کیونکہ نمک برف کو پگھلا سکتا ہے، جس کے بعد برف پانی بن کر سطح پر بہہ سکتی ہے۔ اس دریافت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سرخ سیارہ سویا نہیں ہے، بلکہ وہاں کسی قسم کی ارضیاتی یا جیولوجیکلی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ امید ہے کہ جلد ہی سائنسدانوں کو اس حوالے سے کوئی بڑی کامیابی ملے گی۔ دوستو، ویڈیو کی طوالت کو دیکھتے ہوئے مریخ کے اس سفر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس معلومات نے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ضرور کیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔